نے چند اشعار کہے کہ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. یہ خود وہ بہادر شاہ ظفر اپنے عجز اور اپنی محرومی کی داستان اپنے قلم سے لکھ رہا ہے کہ زندگی دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے کہ 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. کہتا ہے کہ ظفر کتنا بد نصیب ہے کہ مجھے اپنے ملک میں بادشاہ تھا، مجھے اپنے ملک میں قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، اور انگریز نے گرفتار کیا، رنگون کی جیلوں میں تڑپ تڑپ کے مر گیا. تو مطلب کیا ہے کہ یہ بادشاہیاں، یہ سیاستیں، یہ کرو فر اور یہ ہٹو بچوں کی صدائیں، یہ عزت نہیں ہے، اور یہ سب جھوٹی عزتیں ہیں. اسی لیے اصل عزت اور اصل وقار وہ اس آدمی کو حاصل ہوگا جو اپنے اللہ سے صحیح تعلق جوڑ لے اور اللہ رب العزت سے صاف، شفاف اور خالص تعلق قائم کر لے. اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق قائم کیسے ہوگا؟ اس کا ذریعہ قرآن ہے. قرآن مقدس کے بغیر نہ اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور نہ ایمان نصیب ہو سکتا ہے. تو اس لیے ساری دنیا ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہر طرف عبرت کے نمونے ہوں گے، بشرطے کہ عبرت والی آنکھ چاہیے اور عبرت والا دل چاہیے. ہر دور میں یہی ہوتا رہا. اسی لیے کسی آدمی نے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا. آج ہم سے پوچھتے ہیں لحد کا پتہ نہیں. کہتا ہے کہ کسی کو کیا بتائیں. ایک وہ عروج تھا کہ ہر طرف رش ہی رش تھا اور غرور سے سر آکڑا ہوا، اور آج ہم سے کوئی پوچھے تو لحد کا پتہ نہیں، ان کی قبر بھی معلوم نہیں کہ وہ قبر کہاں گئی. اور جن لوگوں نے قرآن کے ساتھ دوستی لگائی، آج بھی ان کے کارنامے، ان کے نام، ان کی محنتیں، ان کا وقار اس قدر زندہ ہے کہ آج بھی اگر نام آ جائے تو عقیدت سے دل پسیج جاتے ہیں اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. یہ حقیقی عزت تھی جو اصحاب رسول کو ملی، یہ حقیقی عزت تھی جو دین کے خادموں کو ملی. تو اس لیے میرا بھائی، اگر کوئی آدمی حقیقی عزت چاہتا ہے ساری دنیا میں وہ جو مرضی حاصل کر لے، عزت اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح تعلق کے بغیر وہ نصیب نہیں ہو سکتی. اللہ سے جب تک تعلق قائم نہیں، نہ دکان میں عزت، نہ مال میں عزت، نہ مکان میں عزت، نہ شکل و صورت میں عزت. یہ صرف سامنے کی چیزیں ہیں. وہ بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے قارون، بڑے بڑے مالوں والے، حکومتوں والے، چند لمحات میں وہ سب تباہ اور برباد ہو گئے. آج بھی اگر نام روشن اور نام زندہ ہے تو وہ موسیٰ کلیم اللہ کا ہے. تو اس لیے آج کے ظاہر پرستی کے دور میں آج ہر آدمی ظاہر پرست ہے، اور ہر آدمی کی نظر لگی ہے پیسے پہ، دکان پہ، نوٹوں پہ، اور اسی مغالطہ میں ہے، اور اسی کو اللہ کی رضا سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال آ گیا، پیسے آ گئے، حکومت آ گئی اور شہرت آ گئی، لوگ میرے فین زیادہ بن گئے، تقریریں بڑی ہو گئی اور میری پارٹی بڑی مضبوط ہو گئی، فلاں ہو گیا. یاد رکھو یہ سب دھوکہ ہے.
اگر حقیقتاً عزت چاہتے ہو تو قرآن مقدس کے ساتھ جڑ جاؤ. یہی وہ کتاب ہے جو باعث عزت ہے. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے یہی بات کی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے، وہ کون؟ وہ نبی کے صحابہ، وہ ائمہ، اللہ نے ان کو حقیقی عزتیں دی تھی، اور تم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر. اور ان کو اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ اگر انہوں نے گھوڑے چلتے دریا میں بھی ڈال دیے، اللہ نے دریا کو بھی مسخر کر دیا، اور دریا نے بھی اپنی پیٹھ بچھا کے ان کے قدموں کا بھی لحاظ کیا. اور یہ وہ عزت تھی اگر کسی جنگل میں ان کے ڈیرے لگ گئے، اللہ نے جنگل کے درندوں کو بھی ان کے حفاظت کے لیے مقرر کر دیا. اگر وہ کہیں پھنس گئے تو دشمنوں سے بھی اللہ نے ان کی حفاظتیں کروائی. تو اس لیے آج بھی کوئی حقیقتاً عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ عزت ملے گی اللہ سے تعلق کے ذریعے. جب تک رب العالمین سے معاملہ درست نہیں ہوتا، تعلق درست نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ کی ہاں عزت نہیں ہوگی. شہرتیں ملتی رہیں گی، مال دولت ملتا رہے گا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہ یہ مال اور دولت یہ تو میں دشمنوں کو زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ تشریف فرما تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور صحابہ بھی تھے. اور جب دیکھا تو آپ اٹھ بیٹھے تو آپ کی پیٹھ پر نشان تھے چٹائی کے پٹھوں کے نشان تھے. حضرت فاروق اعظم رو پڑے اور جملہ کہا کہ اللہ کے رسول، آپ ساری کائنات میں اللہ کے محبوب ہیں اور سب سے زیادہ معظم اور شان والے ہیں. آپ کی یہ حالت کہ چٹائی بستر بھی نہیں، چٹائی کے نشان آپ کے پیٹھ مبارک پہ ظاہر ہو گئے، اور کیسر و کسرا والے ان کو اتنی آسائشیں مل گئی. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا عمر مالی ولد دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا. مالی ولد دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا. اور اس لیے یاد رکھ لے، ان کافروں کو اللہ نے دنیا میں دے دیا، ان کا کھاتا پورا ہو گیا، اور ہمیں اللہ نے سب کچھ آخرت میں دینا ہے. تو اس لیے اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے، اس فکر کو بدلنا ضروری ہے کہ کوئی سمجھتا ہے ملازمت میں عزت ہے، شہرت میں عزت ہے، سیاست میں عزت ہے، دکانداری میں عزت ہے، اور بینک بیلنس میں عزت ہے، یا وردی میں عزت ہے، یا کسی نوکری میں عزت ہے، تو وہ شیطانی دھوکے کا شکار ہو چکا ہے. اللہ رب العزت نے جہاں عزت رکھی ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنے تعلق میں رکھی ہے. جو اللہ کا جتنا مقرب بن گیا اللہ نے اس کو حقیقتاً عزت دے دی، اور جو اللہ سے دور بھاگا اور دنیا میں عزتیں تلاش کرتا رہا اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا. تو ساری عزت ملے گی صراط مستقیم پر چلنے سے، اور صراط مستقیم قرآن ہے. اب اسی کو قرآن مقدس نے جہاں ذکر کیا فرمایا یا ایھا الناس، یہاں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. بعض جگہ آئی ہیں قرآن کی، خطاب کے انداز مختلف ہیں. جب نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی بات آئے، اعمال کی، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. اور جب بگڑے ہوئے مولویوں کو خطاب ہو تو قرآن کہتے ہیں یا اہل الکتاب، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب. او کتاب والو، تمہیں تو میں نے کتابیں دی تھی،
ان کو خطاب ہوتا ہے بگڑے ہوئے ملا کو، اور کبھی پوری کائنات کو اللہ خطاب کرتی ہے، سب کائنات کو۔ اور وہ چند مقام میں جس میں ساری کائنات کو خطاب کیا اور سب کو اس کا پابند کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں خطاب عام نہیں ملے گا، کہیں بھی یا ایھا الناس نہیں، کیونکہ مشرک کافر اس کی نماز نماز ہی نہیں، اس کا روزہ روزہ ہی نہیں۔ ما کان صلاتہم عند البیت، فرمایا مشرک بھی نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن ان کی نمازوں اور ڈانس میں کوئی فرق نہیں۔ مکاءً، سیٹیاں بجانا، ڈانس کرنا، تصدیہ، سیٹیاں، ڈانس، اس میں اور مشرک کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اس کے تین معنی مفسرین نے کیے۔ ایک یہ کہ مشرک کی نماز اور ڈانس، سیٹیاں بجانا اور ڈانس کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بڑا خطرناک بنا ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور مطلب کیا ہے کہ وہ ڈانس کر رہا ہے، سیٹیاں بجا رہا ہے، اس اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے انہی سیٹیوں اور تالیوں بجانے کو، سیٹیاں بجانے کو، ڈانس کو عبادت قرار دے دیا۔ اسی ڈانس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جیسے آج قوالی عبادت ہے، آج دھرنے عبادت ہے، کبھی کوئی پارٹی کا کبھی کوئی پارٹی کا، اور آج جناب سیاسی پارٹیاں کھڑی ہیں اور کوئی حسین بنا ہوا ہے، مظلوم حسین، اور مقابل والے کو کہتے ہیں یہ یزید ہے، اور کوئی جناب جہاں پر مجاہد اٹھتا ہے، رات کو اعلان ہوتا ہے چلو چلو اسلام آباد چلو، جہاد کرنا ہے، اور وہ بے ایمان دوسرے دن جہاد منسوخ کر کے پھر واپس چلا جاتا ہے، اور داڑھی بیتری رکھی ہوئی ہے، رات کو جہاد فرض ہوا اور دن کو جہاد منسوخ ہو گیا، اور قوم اتنی سیدھی سادھی ہے وہ سمجھ نہیں سکتی، انہوں نے دیکھنا ہے بال سفید ہے، مولوی صاحب ہے، رات کو جہاد فرض ہوا، شام کو جہاد منسوخ، پھر مجاہدین واپس آ گئے۔ پورے ملک کے ساتھ تماشا بنایا۔ میں تو کہوں گا آرمی چیف صاحب کو کہ ان سب سیاسیوں کو کان پکڑوائے، یہ سب جتنی پارٹیاں ہیں سب طاغوت کے پجاری، اور ان میں سب ظالم ہیں، کوئی مظلوم نہیں، ایک دوسرے کے مولوی بھی ان میں ہیں اور کلین شیپ بھی، اور جتنی یہ طاغوتی پارٹیاں ہیں سب کو پھندے پہ لٹکانا چاہیے۔ آرمی چیف کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا ہماری کمپنی کا آدمی ہے، حافظ قرآن ہے، اور ظاہر بات ہے وہ حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن پڑھا تو ہوگا، اور قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الفاسقون، من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون۔ تو آرمی چیف صاحب بھی اسی قرآن کے حافظ ہیں، اس لیے ان سے درخواست ہے ان آیات کے ترجمے پہ غور کرو، اور جو بھی الکافرون کا مصداق بنے، الظالمون کا، الفاسقون کا، اس کو وہی سزا دینی چاہیے جو مرتد کی سزا ہے۔ باقی ہم نے یہ نعرے دیکھ لیے، ریاست مدینہ والے نعرے بھی ہیں، اور اسلام کو زوال، تحفظ اسلام کے نعرے بھی ہیں، ان میں ایک بھی اسلام کا حامی نہیں، سب اپنے پیٹ کے حامی ہیں، سب اپنی اقتدار کے بھوکے ہیں۔ اور اس وقت جتنی یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، خدا کی قسم یہ سب ملک کے بھی غدار ہیں، اسلام کے بھی غدار ہیں، اور یہ سب کے سب، چاہے وہ پی ڈی ایم میں ہو، جو اس کے مقابل کوئی پی ٹی میں ہو، یا کوئی اور کسی شکل میں ہو، سب سے زیادہ ملک کے دشمن اور سب سے زیادہ مذہب اور دین کے دشمن یہی طاغوتی کارندے ہیں۔ تو ایک ڈنڈا پھرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ کرے۔ تو اب آؤ جہاں اللہ نے سب کو خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس،
اے لوگو، اور سب سے پہلا خطاب قرآن پاک نے جو کیا ساری کائنات کو، پہلا خطاب وہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی ابتدا میں وہاں پر بھی ذکر کیا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، یہ پہلا خطاب اے کائنات انسانی، قرآن کا پہلا حکم آیا، اللہ کا پہلا فرمان اور حکم آیا اعبدوا ربکم وحدوا ربکم، اے کائنات والو صرف اللہ ہی کو پکارو، اعبدوا ربکم، تمہاری پکاریں سننے والا صرف اللہ، تمہارا حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ، تمہارا حاکم اعلی وہ صرف اللہ، تمہارا داتا دستگیر وہ صرف اللہ، اس لیے فرمایا اعبدوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، اعبدوا ربکم، عبادت کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ اپنے رب ہی کو پکارو، اس کی عبادت کرو، صرف اپنے رب کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کا صحابی اس آیت کا معنی کرتا ہے وحدوا فی العبادت ربکم، اور کائنات والو عبادت میں اپنے رب کو وحدہ لا شریک سمجھو، اور عبادت صرف اپنے رب کی کرو، نظر نیاز ہو ربکم صرف اللہ کے نام کی، منت منوتی ہو ربکم، سجدے رکوع ربکم، پکار دعا ہو ربکم، عبادت کو بند کر دو اپنے رب کے لیے، اعبدوا ربکم۔ اللہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، دلیل یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے، جب پیدا کرنے والا اللہ تو دعا پکار نظر منت منوتی کے لائق بھی صرف اللہ۔ دلیل دیکھو الذی خلقکم، اللہ ہی کو کیوں پکارو، اللہ ہی کی عبادت کیوں کرو؟ فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، خلقکم والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس کا معنی کرتی ہیں والذین من قبلکم، فرمایا او مشرکو تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ، اور جن کو تم پکار رہے ہو ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی محتاج، جیسے فرمایا لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، تمہارے معبود کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود مخلوق ہیں۔ اعبدوا ربکم، بالکل فطرت والا مسئلہ، آسان ترین مسئلہ کہ داتا اللہ، کوئی آپ سے پوچھے کیوں، آپ کا دعویٰ یہ ہے داتا صرف اللہ، دستگیر صرف اللہ، نظر منت منوتی کے لائق صرف اللہ، پکاریں سننے والا صرف اللہ۔ تم سے کوئی پوچھے دلیل، تم کہو الذی خلقکم، کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ کوئی پیر ہے خالق؟ کوئی پیر فقیر؟ جب خالق کوئی نہیں تو پکاریں سننے والا بھی کوئی نہیں۔ والذین من قبلکم، تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا اللہ۔ پنجابی مانا ساتھ وپار دی گل ہے، بالکل ساتھ وپار دی نروار دی گل ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، بالکل آسان تو جہاں آیا یا ایھا الناس، یہ پوری انسانیت کو خطاب کیا، سب کو فرمایا آؤ اس نقطہ کی طرف، پھر آگے چل کے ایک اور جگہ پہ آیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس، انداز دیکھیں قرآن کا، یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں،
میرا ایک اور خطاب عام سن لو، فرمایا میرا پیارا پیغمبر آپ بیان کر دیں، قل، یہاں قل ساتھ ملایا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات والو میں محمد مصطفیٰ تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لانے والا ہوں۔ رسول کا معنی پیغام لانے والا، اللہ دا سنیہا دیمن والا، اللہ دا پیغام لامن والا رسول، میں پوری کائنات کی طرف رسول ہوں۔ رب اور کس بات کی رسالت، پیغام کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، میرا پیغام یہ ہے، میں یہ پیغام دینے آیا ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری بادشاہی، لہو، یہ صرف اللہ کی، اللہ کا خاصہ ہے، کوئی پیغمبر مختار کل نہیں ہے، کوئی فرشتہ مختار کل نہیں ہے۔ الذی لہو ملک السماوات والارض، میں محمد کا پیغام ساری کائنات کے لیے یہی ہے، لہو ملک السماوات، ملک کا معنی تصرف بھی ہے، ملک کا معنی اختیار بھی ہے، اور علماء جانتے ہیں لہو یہ لام اختصاص کا بھی ہے، لہو کی تقدیم حصر کی بھی ہے۔ فرمایا ساری کائنات کی ایک ایک چیز پر تصرف کرنا، اختیار رکھنا، یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، کوئی نوری ناری اللہ کی اس شان میں شریک نہیں۔ اور آسان معنی مرضیوں کا مالک ہونا، یہ صرف رب کا اختیار ہے، اس کائنات میں کوئی بھی مرضی کا مالک نہیں۔ اور ہر چیز تو چھوڑو، ایک چیز میں بھی مرضی کا مالک نہیں، مرضیاں صرف اللہ کی چلتی ہیں۔ یہ ہے رسول کی رسالت، یہ ہے رسول کا پیغام، یہ ہے سنیہ جو کائنات کو دیا۔ اور آپ اگر غور کریں تو پورا قرآن یہی بتا رہا ہے کہ ساری کائنات اس کے دروازے پہ منگتی ہے، اور اسی سے مانگتی ہے، اسی کی منگتی ہے، اور وہ داتا ہے۔ پیر نصیر الدین گورڑے والا اس نے ایک لفظ لکھا، پھر کہتا ہے کہ اے لوگو سارے اس دربار کے منگتے ہیں، اور وہ اکیلا جگ داتا ہے، جگ داتا، پوری کائنات کا وہ اکیلا داتا ہے، باقی سارے سائل ہیں، اور وہ اکیلا دینے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، سبحان اللہ، لہو ملک السماوات۔ فرض نمازوں کے بعد دعا کے قائل ہو یا مشکل ہے؟ ہم پہ ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں، یہ تو جی اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے، حالانکہ ہم نے پوری زندگی دعوت یہ دی کہ لوگوں اللہ سے مانگو، یہی دعوت، کم از کم تم تو گواہ بن جاؤ، یہی دعوت ہے کہ آج کل ایک مستقل ٹولہ بے ایمانوں کا، وہ عوام کو، طالب علموں کو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے۔ تو اس پر میں سنایا کرتا ہوں حضرت تھانوی کا واقعہ، پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک آدمی قبلہ کو پیٹ کر کے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ مولوی صاحب آئے، اس نے کہا کہ نماز قبلہ کو پیٹ دے کے کیوں پڑھ رہا ہے، سیدھا قبلے کی طرف رخ کر۔ اس نے کہا مولوی صاحب نماز تو نے قبول کرنی ہے یا اللہ نے؟ کیسے نماز قبول کر؟ میں قبلہ کو پیٹ کروں گا۔ خیر مولوی صاحب بھی تکڑا تھا، اس نے کہا کہ انسان کا بچہ بن، اگر منہ قبلہ کی طرف کر کے نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مسجد سے نکل۔ اس نے کہا چھوڑ، میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ کی؟ مولوی نے دو لگائیاں اور کہا نکل جا مسجد سے۔ پورے محلے میں اس نے شور ڈالا کہ فلاں مسجد کا مولوی صاحب وہ نماز کا منکر ہے، میں نماز پڑھ رہا تھا اس نے مجھے مارا۔ اگلی بات نہیں بتائی میں کیا کر رہا تھا، نماز پڑھ کیسے رہا تھا۔
آج یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے دین ایجاد کر رکھا ہے، اب ہم رد کرتی ہیں ان کی بدعت پر، ان کے کرتوت پر، ان کے دین میں اضافے پر، اور یہ آگے سے چیختے ہیں یہ تو جناب دعا کے ہی منکر ہے، یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے۔ بھئی اللہ سے مانگو، انسان کے بچے بنو، اور پیغمبر کی سنت کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ہم یاد رکھو دعا سب سے بڑی عبادت ہے، ہر جمعے کے بیان میں سنتے ہو، مخل عبادت ہے، لیکن جو تم مربع جا دعائیں کرتی ہو، اگر تم بھی غور سے دیکھو گے تو تم بھی میری تصدیق کرو گے، بے شرطے کہ تمہارے اندر حیا ہو، ایمان تو نہیں ہے لیکن حیا ہو، تو کم از کم تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے کہ تم دعائیں مانگتے نہیں ہو۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے، آمین و برادر دعا ہو گئی۔ کسی نے 10 روپے مانگنے ہوں، وہ گاڑی کے ارد گرد پھرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے نام پہ مجھے 10 روپے دے دے، ہیں پورا آدھا گھنٹہ وہ تمہاری گاڑی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، 10 روپے اس نے لینے ہیں، لیکن تو اللہ بادشاہ سے مانگ رہا ہے، اور کیسا بے پرواہی سے مانگ رہا ہے، اور کئی بے ایمان کو یہ بھی نہیں پتا۔ آپ دیکھیں یہ جو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی بدعات کرتے ہیں، ان کی ذرا دعائیں سنیں، کئی ایسے بے ایمان ہیں، شروع کرو آمین، یہ دعا کے شروع میں آمین ہوتی ہے جو آخر میں آمین، اور مانگتے شانگتے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہے عوام سے بھی منافقت، پیغمبر سے بھی بغاوت۔ تو ہم صرف کہتے ہیں کہ آخر پیغمبر کریم نے نمازیں پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ جی نمازیں پڑھائی ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں، آخر سلام کے بعد کوئی عمل تو اللہ کے رسول نے کیا ہوگا، بس ہم کہتے ہیں آپ بھی وہی عمل کریں جو اللہ کے رسول نے کیا، اور اللہ کے رسول وہ جو کلمات کہتے تھے آپ وہ پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں یہ تو جناب دعائیں نہیں مانگتے، بھئی دعائیں ہم نے تمہارے مولویوں کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے، جیسے کلیسا کے پادری بیٹھے ہوتی ہیں اور کلیسا میں دعا ہوتی ہے، یہود و نصارہ کے گرجا گھروں میں اور کلیسا میں، وہاں وہ کہتا ہے کہ اللہ ان کی سنتے نہیں، ملا صاحب آگے بیٹھا ہے اور ملا مانگے گا تب دعا قبول ہوگی، اور پھر یہ دعا عبادت ہے، اور ہر عبادت میں پیغمبر کی سنت مطلوب ہے۔ یہ تو اگلا عنوان آ رہا ہے، صراط مستقیم سے مراد ہی پیغمبر کی سنت ہے، ایک تعبیر یہ بھی ہے وہ آئے گی۔ تو فرض نمازوں کے بعد دعا کے ہم منکر نہیں، یاد رکھو یہ جھوٹ بولتی ہیں، لیکن ہم بدعی دعاؤں کے منکر ہیں، بدعتی دعاؤں کے منکر ہیں، ملا کے بنائے ہوئے دین کے منکر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے بعد جو آپ کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ہم اسی پہ قائم ہیں، اور ہم کسی مولوی کی بدریوں کو ماننے کے قائل نہیں ہیں۔ صاف سا مسئلہ ہے، کوئی راضی رہے ناراض رہے، ہم کہتے ہیں ہم نے رہنا ہے، زندہ رہنا ہے تو نبی کی سنت پر، مرنا ہے تو پیغمبر کی سنت پر، بدعات ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول کیا پڑھتے تھے؟ اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، اللہم لا مانع، سارے پڑھو لا مانع، یہی معنی ہے لہو ملک السماوات، لا مانع لما آتیتا، اللہ تو دینے پہ آ جائے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، مانع کوئی ڈکا لامن والا نہیں، کوئی روک نہیں سکتا، لا مانع لما آتیتا بلا معطیا لما منعتا، اور اگر تو روک لے تو کائنات میں دینے والا کوئی نہیں۔ لا ينفع ذا الجد منک الجد، اللہ تیری بزرگی کے مقابل کسی کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی، تیری ہی بزرگی ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، تیری شان ہی بلند ہے،
تیری عظمتوں کے مقابلے کسی کی بزرگی کام نہیں آتی. یہ ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول کا وظیفہ ہے. یہ ذرا پڑھنا, اللہم یا اللہ لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت لا ینفع ذا الجد منک الجد. جہاں غیر مقلد اللہ ان سے بھی ان کو ہدایت دے. دعا کی کرو, یہ بیچارے تھوڑے پاگل پارٹی ہے غیر مقلد. بڑا شور ڈالا, کہتے ہیں یہ جو تم پڑھتے ہو نا ثنا, اس میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحانک اللہم بابے وتبارا, آگے وتعالی جدوں کا. کہتے ہیں حنفیوں کی ثنا, اس میں جدوں کا, جد کا معنی ہوتا ہے دادا. یہ اللہ کا دادا بنا رہی, اب اور جد, جد کا معنی دادا, اور حنفیوں کی جو ثنا ہے اس میں آ گیا اللہ تیرا دادا. یہ خدا کا دادا مانتی ہیں, کچھ خوف خدا کا. یہ ایسی چبل پارٹی دنیا کے نقشے پہ نہیں آئی. یہ جو وکٹورین پارٹی ہے بالکل اوپر کی منظر خالی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ کو کس نے بتایا یہ حنفیوں والی ثنا ہے؟ ہم سب ان ثناؤں کے قائل ہیں جو حدیث میں موجود ہے, مت دھوکہ دے. باقی جو چھوٹی ہے کسی نے لکھ دی نماز حنفی, وہ رسالہ, یہ امام ابو حنیفہ کی لکھی ہوئی نہیں ہے نماز حنفی, نہ امام محمد امام ابو یوسف کی لکھی ہے, یہ کسی ملتان کے مولوی کی لکھی ہے. اور اس نے چند چھوٹے چھوٹے اذکار لکھ دیے کہ عامت الناس وہ پڑھ سکے. تو یہ کوئی مذہب حنفی نہیں. حنفیوں کی نماز وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی نماز ہے, محمد الرسول اللہ کی نماز یہی حنفیوں کی نماز ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نماز لی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے, اور 1700 صحابہ جو وہاں کوفہ کے اندر دارالعلوم تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا, تو امام صاحب نے پوری نماز حضرت عبداللہ ابن مسعود سے لی, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوری نماز محمد الرسول اللہ سے لی ہے. تو اس لیے تم بھی تھوڑی ہمت کرو اور ثنائیں بھی یاد رکھا کرو. تمہیں جب دکھاتے ہیں یہ حدیث میں یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, حنفی نہیں پڑھتے, تو بھائی قصور تو تمہارا, تم یاد کرو نا. اپنے مولویوں کو تنگ تو کرتے ہوگے مسجد والوں کو, لیکن یہ یاد بھی کرو. ان کو کہو ساری ثنائیں ہمیں پڑھاؤ. یہ جو رکوع کے اذکار ہیں اتنے نہیں ہیں جتنے تم پڑھتے ہو, اور بھی ہے. سجدے کے اذکار اور بھی ہے. جب رکوع سے تم اٹھتے ہو کچھ اور اذکار بھی ہے. اور پھر پیغمبر کریم کی کچھ دعائیں بھی ہیں سجدوں میں, یہ ساری یاد کرو. یہ پیغمبر کریم کی سنت. البتہ یہ ہے کہ بہتر ہے وہ نوافل میں, نوافل اور سنتیں پڑھو, سارے اذکار پڑھو, کوئی پابندی نہیں. یہ غیر مقلد کا دھوکہ ہے جی ہماری یہ ثنا ان کی وہ ثنا. تمہاری ثنا کا تو کہیں اتا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری تمام اذکار اور ثنائیں وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں میں سستی ہو گئی. اب جنازے کی 5-6 دعائیں حدیث میں ہیں, تم نے ایک ہی رٹی ہوئی ہے اللہم اغفر لحینا, اور اکثر کو وہ بھی کوئی نہیں آتا. اب اس میں حنفی مذہب کا کیا قصور ہے؟ یا تم نہ کرو اور الزام حنفیوں پہ لگا دو. کس حنفی نے تمہیں روکا ہے کہ اور دعائیں نہیں پڑھنی؟ تو یہی ان کی چالاکی ہے. وہ دوسری دعائیں دکھا دیں گے کہ دیکھو جی اس حدیث میں تو یہ آ گیا, اس میں یہ آگے یہ بدھو کمپنی ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو مولویاں سن دسیاں ہی کوئی نہیں. تو مولوی تو پوچھی کر دے, کب تو نے پوچھا ہے مولوی سے؟ تو ساری دعائیں یاد کرو. لازمی تو نہیں یہ اللہم اغفر لحینا و میتنا, یہ تو ہم نے جٹا ٹیٹ اور بالکل زمیندار جو بالکل اللہم بھی نہیں پڑھ سکتے ان کو ہم نے کہا چلو تھوڑی تھوڑی یہ یاد کر لو. اور اکثر مولوی تو کہتے ہیں جس کو جنازے کی دعا یاد نہیں چلو وہ الحمد پڑھ لے. یہ بھی ایک نیا فلسفہ ہے. بھائی یہ نہیں بتائیں گے جس کو جنازے کی دعا یاد نہیں وہ تھوڑی ہمت کر کے یاد کر لے. یہ ساری اخبار, جنگ اخبار کی خبریں تو ساری یاد ہوتی ہے, اور پوری حکومت کے پر تبصرہ لگائے تو لگتا ہے کہ یہ ارسطو کا پوتا لگتا ہے. اس طرح تبصرے لگاتے, اور دین سے اتنا بیگانہ ہے کہ نماز کی دعائیں بھی کوئی نہیں,
جنازے کی دعائیں بھی کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہمت کر کے ان کو سیکھو۔ تو اس غیر مقلد کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تیری جہالت کی بھی انتہا ہے۔ جد کا معنی دادا نہیں ہوتا، جد کا معنی ہوتا ہے بزرگی۔ البتہ دادے کو بھی جد کہتی ہیں اس کی بزرگی کی وجہ سے، وہ بھی کیا ہوتا ہے بزرگ۔ ورنہ اس غیر مقلد سے تو جن بہتر تھے، جنہوں نے قرآن سنا واپس آئے، انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ واقعہ تو آپ نے 12 سنا ہے، انہوں نے جملہ بولا وَتَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، وَتَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، جد و ربنا۔ اب کہ غیر مقلد کو دادا کر مانا دادے والا، جد و ربنا، ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بزرگی اس کی بزرگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کے مقابلے نفع نہیں دے سکتی۔ تو عرض کیا دوسرا یا ایھا الناس سورۃ الاعراف میں آیا اور وہاں مسئلہ بیان کیا پیغمبر کی رسالت عامہ کا، اور پیغمبر کیا پیغام لے کے آئے، لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، پکارے سننے والا کوئی نہیں سوا اس کے، لا الہ الا ہو، کوئی پکارے سننے والا نہیں اس کے سوا۔ پھر ایک جگہ پہ آیا یا ایھا الناس سورۃ یونس کے آخری رکوع میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، دین کی بات آ رہی، دین کی رسالت میں بھی ذکر کیا یا ایھا الناس، کیونکہ پیغمبر کی رسالت بھی سب کے لیے۔ توحید کا مقام آیا یا ایھا الناس، یہ بھی سب کو دعوت ہے۔ اور جب دین کا معاملہ آیا، دین محمد مصطفیٰ کا، تو وہاں بھی فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے من دینی، میرے دین کے متعلق، میرے دین کے بارے میں، تو سنو، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کا دین کنٹین سے لیٹرین تک ختم ہے، کچھ وہ ہیں جو لیٹرین سے نکل کے مسجد پہ آ جاتی ہیں، جی دین ختم ہے، اور کہتے ہیں دوستو بزرگو ہیں ہماری زندگی میں پورا کا پورا دین کیسے آئے گا؟ میں نے کہا ڈنڈے کے ذریعے۔ جب تک تمہارے اوپر ڈنڈا نہ ہو تو پورے کا پورا دین نہیں آئے گا، یہاں پر ڈنڈا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے بھی فرما دیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب خلافت ملے گی، یہ خلافت کا مقام ہے، جب خلافت ملے گی، اب اللہ نے 3 وعدے کر دیے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دینہم، اب دین پکا ہوگا۔ یہ لوٹے مسواگوں سے دین کبھی پکا نہیں ہوگا، گاڑیوں پہ رش کرنے سے کبھی دین پکا نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین پکا کرنا ہے تو خلافت کا ڈنڈا ضروری ہے۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، امر بالمعروف کا معنی ہی نہیں آتا جی ہم یامرون بالمعروف تامرون بالمعروف۔ علماء کسی عالم سے پوچھ لو، امر کا معنی یہی کرنا ہے؟ اے جی دوستو بزرگو مہربانی، یہ امر نہیں ہے، یہ عرض ہے۔ امر کا معنی قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء، دوسرے کو کہنا ڈنڈا پکڑ کے کہ بے ایمانہ دربار ختم کر، جی امر بالمعروف ہے۔ یہ غیر اللہ کی عبادت کے اڈے ختم کر، جی امر بالمعروف ہے۔ منتیں کرنا امر بالمعروف نہیں، وہ عرض ہے۔ اور اسی پہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ چلے۔ امر بالمعروف کیا تھا؟ امر بالمعروف اسلام لاؤ، لا الہ الا اللہ مانو، نہیں تو ٹیکس دو،
اور اسلام کی حکومت کو تسلیم کرو اور ہمارے ذمہ بن جاؤ اور ذلیل ہو کے ٹیکس دو، نہیں تو اب فیصلہ تلوار کا ہوگا، میدان میں آؤ۔ یہ ہے محمدی دعوت، جس کا آج نام بھی لینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ بستروں سے پورے کا پورا دین کیسے آئے گا؟ جو تم لگے ہو اس سے تو پورے کے پورے آلو مہنگے ہوں گے، مٹر مہنگے ہوں گے، مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا، اور پورے کا پورا دین۔ آپ سنو، دین کی بنیاد کیا ہے؟ ان کنتم فی شک من دینی، وہ دین کیا ہے؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان کو نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں پکارتا ہوں صرف اللہ کو، صرف اللہ کو۔ یہاں پر بھی ہے یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، دین عبارت توحید سے ہے، دین عبارت اللہ کی خالص توحید سے ہے، توحید والا مسئلہ، اور توحید بھی میٹھی میٹھی نہیں، اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے۔ اس لیے صوفی ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں، اور میں صاف کہتا ہوں مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے۔ میں منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، یہ ریبنڈیوں والا دین یہ محمد کا دین نہیں ہے، اور جو محمد کا دین ہے وہ دین ریبنڈ میں نہیں ہے۔ جو مرضی پراپاگنڈا کر لو، جو مرضی گالیاں دے لو، جو دین ریبنڈی ہے وہ دین محمد ہی نہیں، اور جو دین محمد کا ہے وہ دین رائبنڈ میں نہیں ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا دین محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ لا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کو پکارتا ہوں جس کے قبضہ میں سب کا مرنا ہے۔ یتوفاکم، اور وہ خود کون ہے؟ الحی القیوم، وہ خود زندہ رہنے والا۔ توکل علی الحی الذی لا یموت، فرمایا میرے پیغمبر بھروسہ اس پہ رکھنا، اسی کو پکارنا، الحی الذی لا یموت، جو ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور جو مرنے والے ہیں یہ تو تیری سنتے بھی کوئی نہیں، سفارشیں کیا کریں گے، انہیں تیرے احوال کا پتہ بھی کوئی نہیں، ان کے تو اپنے بچے یتیم گلیوں میں بھوکے سو گئے، وہ تو اپنے بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرنے کے قابل نہیں رہے۔ وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے امام، اور ان پہ بھی موت آ جائے تو حضرت فاطمہ الزہراء بطول جنت، خاتون جنت، وہ پیغمبر کریم کے چہرے پہ رو کر بوسہ تو دے دیتی ہے، لیکن موت کے بعد اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے سر پہ بھی ہاتھ نہیں پھیر سکتے۔ حضرت صدیق بکا ابو بکر، وہ رو تو رہا ہے، حضرت صدیق کے آنسو پیغمبر کریم کے چہرے اور ماتھے پہ تو آ رہے ہیں۔ حضرت صدیق یہ وہ صدیق ہے جو پیغمبر کا وہ یار ہے کہ دنیا میں ایسی یاری کی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ وہ جانثار ہے جس نے سب کچھ پیغمبر کے قدموں پہ لٹا دیا، اور ہر موڑ پر، ہر جگہ پہ اس صدیق نے پیغمبر کو دو ہی تو سواریاں ملی ہیں، اور دو ہی بڑی اہم راتی ہیں۔ ایک سواری وہ ملی جو زمین سے آسمانوں کی طرف لے گئی، وہ جبریل تھا سید الملائکہ، اور ایک سواری وہ ملی جو پیغمبر کریم کو مکہ سے مل گئی، جس کا نام صدیق تھا۔ اسی لیے صدیق سید الصحابہ، افضل الصحابہ ہے۔ تو بہرحال حضرت صدیق اکبر جیسا آدمی پیغمبر کریم کے چہرے کے قریب آنسو تو ٹپک رہے ہیں، اور یہ بھی تو کہہ رہا ہے فدا کا امی ابی و امی، اے میرے اللہ کے رسول اور اے میرے محبوب،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ اگر حضرت فاروق اعظم کہہ رہے ہیں بے ہوشی ہے، اٹھیں گے، فرمایا نانا اما الموتۃ التی، وہ موت جو اللہ نے لکھ دی تھی، فقد متہا، وہ موت تجھ پہ آ گئی ہے۔ اب فاروق جو کہہ رہے ہیں بے ہوشی ہے، یہ حالت بالکل نہیں، کیونکہ اگر بے ہوشی مانی جائے تو اس کا مطلب ہے پھر زندہ ہوں اور پھر مریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب موت آ گئی، اب قیامت تک آپ کو موت کا قانون رہے گا، قیامت تک نہ روح جسم میں آئے گی اور نہ دوبارہ مرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا لا یجمع اللہ علیک الموتتین۔ تو پیغمبر کریم پہ بھی موت آ جائے، اپنی بیٹی کے سر پہ بھی ہاتھ رکھنے کی طاقت نہیں، اپنے یار کو بھی جواب دینے کی طاقت نہیں۔ اس لیے میرا بھائی، یہ دین محمدی یہی ہے، پکار اس کو جو سب کو موت دینے والا ہے اور وہ خود مرنے سے پاک ہے، اور جو مرنے والا ہے وہ الہ نہیں، وہ پکاریں سننے والا نہیں۔ یہ ہے یا ایھا الناس، اے کائنات والو، یہ ہے دین محمد کا عالمی خطاب ہے۔ عالمی سمجھتے ہو؟ یہ عالمی خطاب ہے، کہتے ہیں جی ہماری دعوت عالمی ہے، دعوت عالمی ہے، دعوت نہ کہو اکاذیب عالمی، جھوٹ فراڈ عالمی۔ ابھی یہ قریب ہمارے ایک مرکز بنا ہے، آدمی رو رو کر میرے پاس آ رہے ہیں کہ ہماری زمین پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ واہ، دین کی خدمت تو ہوگی۔ ابھی اجتماع بھی شروع ہو گئے، کئی ہمارے ساتھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو حضرات نے زمین پہ قبضہ، تو جہاں ایک آیا ان میں سے، تو میں نے انہیں کہا اگر آپ نے زمین خریدنی ہے میں آپ کی بات کرواتا ہوں۔ آگے فضائل سنانا شروع کر دیا، اور ایک نے تو کہا کہ جہاں صحابہ کی خوشبو آ رہی۔ فضائل، میں نے کہا خوف خدا کر، کچھ عقل والی بات کر، یہ جس کو تو فضائل سنا رہا ہے یہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھتا، اس کو تو فضائل سنا رہا ہے کہ زمین تجھے دے دے گا، کم از کم یہ تمہیں مسلمان تو سمجھے۔ تو اب فراڈ پہ مبنی دین کا مرکز بھی بنے تو برکات تو بڑی آئیں گی، صحابہ کی خوشبو بھی آئے گی، اور زمینیں یہ دنیا میں دعوت پھیلے گی، سارے کا سارا دین ہماری زندگی۔ میں نے کہا ڈنڈے کے بغیر سوال نہیں پیدا ہوتا، اوروں کو چھوڑو، تم جو ریبنڈی ہو، تم پہ بھی جب تک ڈنڈا نہ ہو تمہارے اندر بھی دین کا ذرا بھی نہیں آ سکتا۔ اچھا خیر، آؤ اب آیا چوتھے مقام پہ، یا ایھا الناس، سبحان اللہ۔ اب یہ دین کی دعوت بھی عام، توحید کی دعوت بھی عام، رسالت پیغمبر کی عام، اور توحید، رسالت، دین، تینوں مقام کا حد بندی کیا ہے؟ توحید کی پہچان کیسے ہوگی، رسالت محمد کی پہچان کیسے ہوگی، اور دین محمدی کی پہچان کیسے ہوگی؟ تینوں کو کٹھا ذکر کیا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ یہ سورہ یونس سے آیت نمبر 57 ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا العلماء نہیں، او مولویو، یا ایھا کوئی اور قید نہیں لگائی، یا ایھا الناس، اے کائنات والو۔ علامہ اندلسی فرماتی ہیں وہ خطاب لجمیع العالم، تمام عالم کو اللہ نے خطاب کیا اور فرمایا سنو سنو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس موعظہ، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، موعظۃ من ربکم،
اب ذرا غور کرنا یہ کیا چیز ہے؟ موعظۃ من ربکم، ایک شان کہ یہ واعظ ہے، نصیحت ہے، نصیحت کا نصاب ہے، اور آیا ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک، فرمایا وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے لیے شفا بن کے آیا، شفاء لما فی الصدور، نری شفا ہے، لیکن کس کے لیے شفا ہے؟ لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا بن کے آ گیا، لما فی الصدور، دو، اور تیسرا بہدن، اور ہادی بن کے آیا، مرشد آ گیا، ہادی بن کے آیا بہدن، اور چوتھا برحمت، اور نری رحمت بن کے آیا، لیکن رحمت کا فائدہ کس کو ہوگا؟ للمؤمنین، جو اس پہ ایمان رکھیں گے، اس کو مانیں گے، اس کے ساتھ استمساک کریں گے، اعتصام کریں گے۔ آگے یہ چار عظمتیں بیان کی، اب میں نام نہیں لیتا، آپ کا امتحان ہے کہ ایسی چیز بتاؤ جس میں چار عظمتیں ہوں۔ نمبر ایک، وہ اللہ کا وعظ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہو۔ نمبر دو، جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہو، اور نمبر تین، وہ خدا ہو جو اول سے لے کے آخر تک نری ہدایت ہو، اور نمبر چار، جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہو، رحمہ۔ یہ چار عظمتیں کس کتاب میں؟ جی اونچے ذرا بولو، ہم تو ویسے ہی بدنام ہو گئے، اب تم بھی ہو۔ یہ چار شانیں کس کتاب کی ہیں؟ بخاری شریف کی، بولو ذرا اونچا، مسلم شریف کی، ابو داؤد شریف کی، بزرگوں والی کتابیں، المہند شریف کی، فضائل اعمال شریف کی، یا کسی بابے کی کتاب کی، یا فیضان سنت کی۔ دنیا کے ملا سے پوچھ لو، اللہ نے چار وصف ذکر کیے، یہ صرف قرآن کے ہیں، تو اللہ فرماتی ہیں جب ایسا تحفہ آ گیا، ایسی نعمت آ گئی، جو وعظ بھی ہے، جو شفا بھی ہے، جو رحمت بھی ہے، اور جو اول سے آخر تک ہدایت بھی ہے، تو فرمایا میرا پیغمبر اب اعلان کر دے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، میرے محبوب اعلان کر دو، یہ چار عظمتیں جب اکٹھی ہو گئی تو ایھا الناس کو خطاب ہے، اے پوری کائنات والو، عیسائیوں تم بھی سنو، یہودیوں تم بھی سنو، سیاسیوں تم بھی سنو، طاغوتیوں تم بھی سنو، وردی والے تم بھی سنو، ڈنڈے والو تم بھی سنو۔ ایھا الناس کا خطاب عام ہے، پاکستانی بھی سنے، ہندوستانی بھی سنے، ساری کائنات کو فرما دے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن فضل ہے، اللہ